بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ سیریا کے سرحدی گاؤں پر اسرائیلی فوج کا حملہ، 13 ہلاک۔ دمشق کی حکومت نے مجرمانہ کارروائی قرار دیا۔ جنین میں 2 فلسطینی جاں بحق، دھاوے کے دوران قریبی فاصلے سے گولی ماری گئی۔ یہودی آباد کاروں نے مسجد کو آگ لگا دی۔ 12 دن کی لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا، ایرانی قوم نے دونوں کو شکست دی، خامنائی کا خطاب۔ عمران خان کو کچھ ہوا تو پاکستان کی حکومت ذمہ دار ہوگی، انسانی حقوق تنظیمیں مداخلت کریں، بیٹے قاسم نے کیا مطالبہ۔ واشنگٹن فائرنگ واقعے میں زخمی نیشنل گارڈ کی موت، ٹرمپ حکومت نے تیسری دنیا کے ملکوں سے مائیگریشن کو روک دیا۔ ہانگ کانگ آگ حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 128 ہو گئی، 200 اب بھی لاپتہ، وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔ پوٹین 4 دسمبر کو دہلی پہنچیں گے، انڈیا رشیا سالانہ سمٹ پر پوری دنیا کی نظریں، ڈیفنس سیکٹر میں اہم فیصلے ہو سکتے ہیں۔ انڈونیشیا سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 174 ہو گئی، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش طوفان دتوا سے نمٹنے کے لیے تیار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سیریا کے ایک سرحدی گاؤں میں اسرائیلی فوج کے حملے میں کم سے کم 13 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیریا کی سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ بات بتائی گئی۔ خبروں میں کہا گیا کہ مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی سپاہیوں نے اس دھاوے کے دوران بعض لوگوں کو گرفتار بھی کیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس کے سپاہیوں پر فائرنگ کی گئی، جس کا جواب دیا گیا۔ اس فائرنگ میں 6 اسرائیلی سپاہی زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے سیریا میں اب تک کئی حملے کیے ہیں، جن میں دمشق اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ہتھیار بند گروپوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے جسے وہ دشمن سمجھتا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 25 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ سیریا کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے اور اسے مجرمانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ یہ حملہ بیت جن گاؤں میں کیا گیا۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا کہ 4 فوجی گاڑیوں پر مشتمل اسرائیلی فوج کی ایک یونٹ گاؤں میں داخل ہوئی اور گھروں پر دھاوے کیے۔ حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے سیریا کے سرحدی علاقوں کے قریب دورہ کیا تھا اور اسرائیلی فوجیوں سے ملاقات کی تھی۔ اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ اس کے 6 سپاہی زخمی ہوئے۔ آئی ڈی ایف نے بعض لوگوں کو گرفتار کرنے کی بھی تصدیق کی، جنہیں دہشت گرد بتایا گیا۔ 3 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فوج کی کارروائی میں 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے ان ہلاکتوں کی تصدیق کی۔ خبروں میں کہا گیا کہ یہ لوگ سرنڈر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور نہتے تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ان فلسطینیوں کی پہچان 26 سالہ قاسم عبداللہ اور 37 سالہ یوسف اساسہ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ بعض کیسوں کے سلسلے میں ان کی تلاش تھی اور یہ لوگ ایک تنظیم کے رکن تھے۔ فلسطین اسلامی جہاد نے تصدیق کی کہ مرنے والوں کا تعلق اس کی فوجی شاخ سے تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ یو این ہائی کمشنر انسانی حقوق جیریمی لارنس نے جنیوا میں بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم اسرائیلی بارڈر پولیس کی اس کارروائی سے سختے میں
हैं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जेनिन में एक घर को घेर लेने के बाद इन नौजवानों को करीबी फासले से गोली मारी गई। कहा गया कि दोनों नौजवानों ने खुद को हवाले कर दिया था और वो किसी भी मुजाहमत की हालत में नहीं थे। यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे और यरूशलेम में कई हमले किए। सल्फीत में एक मस्जिद को आग लगा दी गई। मकामी सोर्सेस ने बताया कि यरूशलेम के करीब एक गांव में हमला किया गया और फलस्तीनी चरवाहों को टारगेट किया गया और उन्हें बंदूक की नाल पर वापस जाने के लिए कहा गया और धमकी दी गई कि वो फिर से वापस ना आए। इस दौरान सल्फीत के अबू जरीन इलाके में अल-फलाह मस्जिद को आग लगा दी गई। इस दौरान गाजा में भी इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। खान यूनिस के करीब बनी सोहेला में कम से कम एक फलस्तीनी जाँ बहक हो गया। इसराइल ने यह बात मानी है कि उसने 27 नवंबर 2024 को जंगबंदी समझौते के बाद से लबनान में 1200 हमले किए हैं। इन हमलों में 370 हिजबुल्लाह फाइटर्स को टारगेट किया गया। इसराइली फौज ने बताया कि इन ऑपरेशंस का मकसद हिजबुल्लाह को दोबारा खड़े होने से रोकना है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि अमेरिका को जून में 12 दिन की जंग के दौरान भारी नुकसानात उठाने पड़े। हालांकि उसने जदीद हथियार उतारे थे जिनमें सबमरीन्स, फाइटर जेट्स और असरी डिफेंस सिस्टम शामिल है। खामनाई ने टेलीविजन पर पेश की गई एक तकरीर में कहा कि 12 दिन की जंग में यकीनन ईरानी कौम ने अमेरिका और सहयूनी हुकूमत दोनों को शिकस्त दी है। उन्होंने शरंगेजी की कोशिश की थी लेकिन उन्हें मार भगाया गया और खाली हाथ भेजा गया। वो अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सके। ये उनकी हकीकी शिकस्त है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि सहयूनी निज़ाम ने 20 साल जंग की मनसूबाबंदी की थी। खामनाई ने कहा कि इन लोगों ने ऐसी मनसूबाबंदी की थी जिसमें वो लोगों को भड़काना चाहते थे लेकिन सूरत हाल उलट गई। खामनाई ने कहा कि अमेरिका को इस जंग में नुकसान उठाना पड़ा। यकीनन उन्हें भारी नुकसानात हुए, कीमती जानें भी ज़ाया हुई। इस्लामी जमहूरिया ने दिखा दिया कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, मजबूत है और किसी से नहीं डरता। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी ओहदेदार उन्हें और उनके ख़ानदान को 1 महीने से इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे हैं और उन्होंने मुतालबा किया कि इंसानी हुकूक तंजीमें इस मामले में दखल दें। कासिम ने कहा कि इमरान खान को अलग थलग रखा गया है। अगर कुछ हुआ तो इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार होगी। कासिम खान इमरान खान और उनकी साबिक ब्रिटिश बीवी जमाइमा गोल्डस्मिथ के बेटे हैं। वो उनके 2 बेटों में छोटे हैं। कासिम और उनके बड़े भाई सुलेमान ने अपना बचपन पाकिस्तान में गुजारा था लेकिन बाद में जमाइमा ने अलहदगी अख्तियार की और अपने बच्चों के साथ लंदन में रहने लगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कासिम ने कहा कि उनके वालिद को गिरफ्तार करने के बाद 845 दिन गुजर चुके हैं। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें डेथ सेल में अलग थलग रखा गया है। उनकी बहनों को भी मुलाकात से रोक दिया गया है। हालांकि अदालत ने उन्हें बहनों से मुलाकात की इजाज़त दी थी। उन्हें फ़ोन कॉल्स और मीटिंग से भी रोक दिया गया है और उनकी हालत के बारे में कोई ख़बर नहीं है। कासिम ने कहा कि मैं और मेरा भाई भी किसी भी तरह से अपने वालिद से रब्त नहीं कर पा रहे हैं। कासिम ने कहा कि अगर मेरे वालिद को कुछ हुआ तो इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत और उसके आका क़ानूनी अखलाकी एतबार से ज़िम्मेदार होंगे। इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दावा किया गया था कि जेल में इमरान खान को मार दिया गया। उनकी बहनों ने रावलपिंडी के अडियाला जेल में मुजाहरा किया था और इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें न सिर्फ ये कि उनके भाई से मुलाकात करने नहीं दिया गया बल्कि उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटा गया। इस दौरान रावलपिंडी की अडियाला जेल के ओहदेदारों ने कहा कि तहरीक इंसाफ पार्टी के बानी इमरान खान महफूज हैं और सेहतमंद हैं। जेल ओहदेदारों ने यह भी कहा कि हफ्ते में एक बार इमरान खान को उनकी बीवी बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है। वो अडियाला जेल में एक बैरक के उस इलाके में है जहाँ पर 6 कमरे हैं। PTI लीडर को टेलीविज़न और अखबारात की सहूलत हासिल है। उन्हें हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगाने की भी इजाज़त है। सिलसिले को अमेरिका से शुरुआत। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हलाकत की तस्दीक की। इस नेशनल गार्ड की पहचान 20 साला सारा बेटस्ट्रॉन्ग की हैसियत से की गई है। वो 4 को व्हाइट हाउस के बाहर एक अफगान माइग्रेंट की फायरिंग में ज़ख्मी हुई थी। इस वाक़े में जुमला 2 नेशनल गार्ड ज़ख्मी हुए थे। दूसरे सिपाही 24 साला एंड्रयू वुल्फ की हालत भी नाजुक बताई गई है। इन दोनों को करीबी फासले से गोली मारी गई थी। इस हमले के बाद ट्रंप हुकूमत ने अफगानिस्तान और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आने वालों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने अमरीकी सिपाहियों से मुलाकात करते हुए कहा कि वेस्ट वर्जीनिया की सारा गुजर गई हैं, वो हमारे दरमियान नहीं हैं। वो एक नौजवान और काबिल एहतराम फ़र्द थी। ट्रंप ने सारा के माँ बाप से बातचीत की। इस वाक़े के बाद ओहदेदारों ने अफगानिस्तान से इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तों पर कार्रवाई को रोक दिया है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری دنیا کے ملکوں سے مائیگریشن کو مستقل طور پر روک دیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک پالیسی کا اعلان کیا جس میں 19 ملکوں کا حوالہ دیا گیا، لیکن اس قدم پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے اور اسے اجتماعی سزا قرار دیا جا رہا ہے۔ حملہ آور کی پہچان 29 سالہ افغان رحمان اللہ لکوان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ وہ ستمبر 2021 میں بائیڈن دور میں آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ میں داخل ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس نے افغانستان میں امریکی سپاہیوں کے لیے کام کیا تھا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا کہ وہ تیسری دنیا کے ملکوں کے مائیگریشن پر پابندی لگا رہے ہیں تاکہ امریکی سسٹم پوری طرح سے سنبھل سکے۔ صدر نے ان ملکوں کا نام نہیں بتایا جو اس زمرے میں آ سکتے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے اشارہ دیا کہ ان ملکوں میں افغانستان، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، یمن، کیوبا اور وینزویلا شامل ہو سکتے ہیں۔ UAE نے ان خبروں کو غلط بتایا ہے کہ اس نے پاکستانی شہریوں پر ویزا بین لگایا ہے۔ پاکستان میں UAE کے سفیر نے بتایا کہ امارات نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے اور یہ دعوے جھوٹے اور گمراہ کن ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اس طرح کی افواہوں کو رد کر دیا۔ ہانگ کانگ میں آگ لگنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 128 ہو گئی ہے۔ یہ تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اب بھی درجنوں لوگ لاپتہ ہیں۔ چہارشنبے کو ایک رہائشی علاقے میں یہ آگ لگی تھی۔ تقریباً 80 لوگ زخمی ہیں۔ یہ حادثہ ہانگ کانگ کے علاقے تائپو کے قریب پیش آیا۔ تقریباً 200 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ کئی دہوں میں ہانگ کانگ میں آگ لگنے کا سب سے خطرناک واقعہ ہے۔ آگ لگنے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔ مرنے والوں کے خاندانوں کو حکومت کی طرف سے 2 لاکھ ہانگ کانگ ڈالر دیے جائیں گے۔ یہ رقم تقریباً $25,700 ہوتی ہے۔ ہانگ کانگ کے وزیر داخلہ نے یہ خبر دی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ آگ ایک عمارت کے نچلے فلور سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی عمارتوں میں پھیل گئی۔ اس علاقے میں 4000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے جن میں زیادہ تر بزرگ ہیں۔ انڈونیشیا کے سماترا جزیرے میں چٹانیں کھسکنے اور سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 174 ہو گئی ہے۔ تقریباً 100 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تھائی لینڈ میں بھی سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 145 ہو گئی ہے۔ اس پورے علاقے میں شدید بارش کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ملیشیا میں 2 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ سری لنکا میں 50 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ خلیج بنگال میں ایک طوفان اگلے 2 دنوں میں تمل ناڈو کی ساحل سے ٹکرا سکتا ہے۔ تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کی حکومتیں اس طوفان سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ طوفان کے اثر میں آندھرا پردیش میں بارش ہو رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے عہدیدار دتوا طوفان سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس طوفان کا نام یمن کی طرف سے دیا گیا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن انڈیا کے 2 دن کے دورے پر 4 دسمبر کو دہلی پہنچیں گے۔ اس ملاقات پر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سالانہ انڈیا رشیا سمٹ کے لیے پوٹن کی میزبانی کریں گے۔ اس میٹنگ میں ڈیفنس سیکٹر میں اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ انڈیا رشیا سے S-400 اسکواڈرن اور Su-57 فائٹر جیٹس خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دونوں لیڈرز انرجی، اسپیس اور نیوکلیئر کوآپریشن کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ یوکرین جنگ بھی ایجنڈے میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ انڈیا یوکرین جنگ کو بات چیت کے ذریعے روکنے پر زور دیتا رہا ہے۔ اس چھوٹی کانفرنس کا مقصد رشیا اور انڈیا کے اسٹریٹجک تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے۔ حالیہ عرصے میں انڈیا نے امریکہ کے مطالبات کے باوجود رشیا کے ساتھ تیل خریدا تھا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس ملاقات پر امریکہ، چائنا اور یورپ کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ ویسٹ بنگال کے ہاوڑہ میں ترنمول کانگریس کے گرام پنچایت رکن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اس کا ایک سپاہی بری طرح زخمی ہو گیا۔ مرنے والے کی پہچان دیبابرتا مونڈل عرف بابو مونڈل کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر اپنے ساتھی انوپم رانا کے ساتھ جا رہا تھا جب یہ حملہ کیا گیا۔ بنگال میں اگلے سال اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے SIR جیسے معاملوں پر سیاست کافی گرمائی ہوئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سیریا کے سرحدی گاؤں پر اسرائیلی فوج کا حملہ، 13 ہلاک، دمشق کی حکومت نے مجرمانہ کارروائی قرار دیا۔ جنین میں 2 فلسطینی جاں بحق، دھاوے کے دوران قریبی فاصلے سے گولی ماری گئی۔ یہودی آباد کاروں نے مسجد کو آگ لگا دی۔ 12 دن کی لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا، ایرانی قوم نے دونوں کو شکست دی، خامنائی کا خطاب۔ عمران خان کو کچھ ہوا تو پاکستان کی حکومت ذمہ دار ہوگی، انسانی حقوق تنظیمیں مداخلت کریں، بیٹے قاسم نے کیا مطالبہ۔
واشنگٹن فائرنگ واقعے میں زخمی نیشنل گارڈ کی موت، ٹرمپ حکومت نے تیسری دنیا کے ملکوں سے مائیگریشن کو روک دیا۔ ہانگ کانگ آگ حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 128 ہو گئی، 200 اب بھی لاپتہ، وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔ پوٹین 4 دسمبر کو دہلی پہنچیں گے، انڈیا رشیا سالانہ سمٹ پر پوری دنیا کی نظریں، ڈیفنس سیکٹر میں اہم فیصلے ہو سکتے ہیں۔ انڈونیشیا سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 174 ہو گئی، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش طوفان دتوا سے نمٹنے کے لیے تیار۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔